فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَالصَّبُوغِ آلَاءٍ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا جَمْعًا الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا وَنَّهَا عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ والتحیۃ والاکرام علی عبدہ ورسولہ وصفیہ وخیرتہ وامینہ علی الواحی الذی انتجبہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان اجتبلہ واصطفاہ قبل ان ابتعثہ سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى بنته وبضعته وشجنته وروحه التي بين جنبيه التي يقال في السماء النورية السماوية الحانية الراضية المرضية المجتهدة الممتهنة مغصوبة حقها مقهورة إرثها مردودة ضلعها فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى بعلها وبنيها والسر المستودع فيها لا سيما على بقية الله في الأرضين سلام على آل ياسين السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن بيانه وقوله الحق قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلوات بھیجئے محمد بزرگان محترم، عزیزان گرامی،
عزاداران سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، بہت سارے لوگ مریض ہیں، مختلف لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ تمام مومن و مومنات جو مریض ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، مریضان منظور نظر اور جسمانی اور روحانی تمام امراض کی شفا کے لیے مل جل کر امن یجیب پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ خدا تجھے واسطہ ہے دعا کا، اس قرآن مجید کی آیت کا، تمام مریضوں کو، خصوصاً مریضان منظور نظر کو جسمانی اور روحانی امراض سے شفا عنایت فرما۔ آپ کی خدمت میں مسلسل امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور دعا کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور دعائے عرفہ کے پہلے جملے کا ترجمہ اور اس کی شرح میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی۔ بہت ساری باتیں ناتمام رہ جائیں گی، مجبوری ہے، وقت کی تنگی ہے اور مطالب کی کثرت ہے۔ مطالب بہت زیادہ ہیں، وقت بہت کم ہے، لہذا جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو تمام کر دینا ہے، فقط اس نیت سے کہ یہ گفتگو یہیں محدود نہ ہو جائے، بلکہ ہمیں مطالعے کا شوق پیدا ہو، ہمیں اسٹڈی کا شوق پیدا ہو، تاکہ ہم آگے بڑھیں، معرفت میں ہم آگے بڑھیں جہاں تک ہو سکے۔ یہ بچہ جس سن و سال کا ہے، اس سن و سال کے حساب سے اسے اسکول جانا چاہیے، کے جی میں، کے جی 2 میں، فرسٹ میں، جو سن و سال کا ہے، اور جیسے جیسے اس کا سن بڑھتا جائے ویسے ویسے اس کے کلاس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے اور پہلے کلاس میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو اسکول خراب ہے یا تو بچہ کن ذہن ہے، اس کو نہیں آتا۔ 20 سال کا بچہ اگر 5ویں کلاس میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ذہن خراب ہے، اس کا ذہن کمزور ہے، وہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ 25-30 سال کا انسان اگر 8ویں کلاس 9ویں کلاس میں ہے، میٹرک میں ہے، SLC میں ہے، جو بھی کہا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تعلیمی صلاحیت بہت کند ہے، بہت پیچھے ہے بچہ۔ اس کو اس سن و سال میں PhD کرنا چاہیے، اس کو اس سن و سال میں MBA کرنا چاہیے، MCA کا جو بھی ہے، اس کے سن کا تقاضا، اسی سن کے حساب سے اسے معلومات حاصل کرنا چاہیے، اس کی تعلیمات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ بچہ جب ابتدائی معلومات حاصل کرتا ہے تو اس کی معلومات ہوتی ہے امام 12، معصوم 14، کربلا کے شہید 72، آسمانی کتابیں 4، اور ہماری آخری کتاب قرآن، اور پیغمبر ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن اگر یہی معرفت ہماری بڑھاپے تک رہ جائے، یہی جانکاری اگر ہماری بڑھاپے تک رہ جائے کہ ہم سے پوچھا جائے فلاں امام کی ماں کا نام کیا ہے تو ہم خاموش، ہم سے پوچھا جائے کہ فلاں امام کے فرزند کتنے تھے تو ہم خاموش، ہم سے پوچھا جائے کس امام کے زمانے میں کیا کارنامہ اس امام کا تھا، کیسے امام زمام امامت کو سنبھالا، ہم خاموش، ہم سے پوچھا جائے نواب اربعہ کتنے تھے، خاص نائب جو تھے ائمہ اطہار کے، ہم خاموش، ان کی خصوصیت کیا ہے، ہم خاموش، ان کا مدفن کہاں ہے، ہم خاموش۔ یہ سب تو بالکل انیشیل چیز ہے، یہ تو بالکل ابتدائی چیزیں، ہم خاموش، ہمیں نہیں معلوم۔ کس امام کے آثار کیا ہیں، ہم خاموش، معرفت کے ذرائع امام کے کیا ہیں، ہم خاموش، ہمیں کوئی نہیں پتا۔
ہماری کتنی اہم کتابیں ہیں ہمیں نہیں پتا. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ولو سن و سال کے حساب سے 50 60 70 80 سال کے ہو گئے، لیکن ابھی ہم بالکل کن ذہن ہیں معرفت کے باب میں. ابھی ہمارا بچپنے کا زمانہ چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سیکھا نہیں. یہ ہم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایک توضیح المسائل اگر ہمارے لیے حل نہیں ہے، اس سے آگے ہمیں سیکھنا چاہیے. توضیح المسائل انیشیل چیز ہے، ابتدائی زندگی کے روزمرہ کے کاروبار ہیں. نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو بڑھانا چاہیے. اپنی معرفت کے سلسلے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے. دعا توحید کا مرقع ہے. دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام وہ خزینہ ہے معرفت کا کہ جس کا مطالعہ ہمیں خدا سے نزدیک کر سکتا ہے. جس قدر ہم خدا سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہماری بندگی میں اضافہ ہوگا. غرور و تکبر سے نجات ملے گی. غرور آتا ہی اس وقت ہے جب انسان اپنے کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے. جب انسان سمجھتا ہے بس ہم ہی ہیں اور میرے علاوہ کچھ نہیں ہے. جب انسان فقط اوپر دیکھتا ہے نیچے نہیں دیکھتا ہے تب وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ ہم ہی ہیں. لیکن جب اپنی حقیقت کی طرف جائے گا تو سمجھ میں آئے گا غرور کا ہے گا، تکبر کا ہے. انسان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. شکر منعم جس کو کہتے ہیں، جس نے اسے نوازا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے. یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز پر انسان سے محبت ہو جاتی ہے. ٹرین کے سفر میں محبت ہو جاتی ہے فقط اس لیے کہ میرا جیب کاٹ لیا گیا تھا اور ٹکٹ کا پیسہ نہیں تھا. اس برے ماحول میں اس نے پہچان لیا کہ نہیں ہم آبرو مند ہیں، کہا ہم آپ کا پیسہ آپ کا کرایہ جو ہے وہ بھر دیں، کوئی مشکل نہیں. اب دوسرے شہر کا ہے لیکن محبت ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے برے وقت پر کام آیا. اگر ہم خدا بند عالم کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر لیں تو ہمارے سر جھکانے کے لیے کافی ہے. کوئی ضرورت نہیں کسی دوسری طرف. موسیٰ مجھ سے محبت کرو، مجھے چاہو اور میرے بندوں کے درمیان بھی میری محبت ان کے دلوں میں ڈال دو. موسیٰ تڑپ گئے، میرے اللہ میں تجھ سے محبت کر سکتا ہوں لیکن یہ ڈیوٹی جو تیری ہے دی ہوئی کہ بندوں کے دلوں میں میری محبت ڈالو، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ میں کیوں کر سکتا ہوں؟ آواز موسیٰ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. ذکرہم اعلائی و نعمائی. اے موسیٰ زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. ان کے سامنے میری چھوٹی بڑی نعمتوں کا تذکرہ کر دو، وہ خود بخود میرے ہو جائیں گے، کسی کے پاس جائیں گے نہیں. جو دولت میں نے دی ہے ان کو بن مانگے وہ یاد کرا دو. وہ کسی اور کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوں گے، وہ کبھی ہمیں بھولیں گے نہیں. بھائی اسی کا طریقہ امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں سکھایا. ابتدا میں الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع. حمد اس خدا کی جس کی قضا کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ولا لعطائہ مانع. اس کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا. ولا کصنعہ صنع صانع. کوئی بھی صنع، کوئی بھی بنانے والا، کوئی بھی اختراع کرنے والا، کوئی بھی ایجاد کرنے والا اس جیسی بناوٹ نہیں بنا سکتا، اس جیسا ابداع نہیں کر سکتا، اس جیسا اختراع نہیں کر سکتا، اس جیسی چیز نہیں بنا سکتا. ہوا الجواد الواسع. وہ ایسا جود و سخا کرنے والا ہے کہ جس میں وسعت پائی جاتی ہے، وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے. وَأَتْقَنَا بِحِكْمَتِهِ الصَّنَائِعَ. اور اس نے اپنی صنعت گری میں، اپنی صنعیت میں
اپنی بناوٹ میں استحکام و اتقان قرار دیا. کوئی چیز بھی سرے منہ جہاں پر رکھ دی ہے اس کو اس جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا. تو اسی کو انسان غور کر لے, اسی ایک جملے کو مولا کے انسان غور کر لے کہ خدا کی صناعیت کیا ہے, اس نے کیا دیا, اس نے کیا دیا ہمیں جسے ہم احساس بھی نہیں کر پاتے ہیں. جو روزمرہ کی زندگی ہماری ہے اس کی ایک ایک صنعت گری میں اگر غور کیا جائے تو پورا عشرہ نہیں, پوری زندگی گزر جائے. ایک ایک جو اس دنیا میں اس نے نعمتیں پھیلائی ہیں ان کا تذکرہ اگر وضاحت کے ساتھ شروع کر دیا جائے یہاں تو عشرہ تو تمام ہی ہوگا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کی مجلس بھی چلی جائے گی اور پھر یہاں سے مجمع بھی اٹھ کے چلا جائے گا, ہم بولتے رہ جائیں گے. تو یہ نہیں, لیکن خلاصے کے طور پر آپ غور فرمائیں اس بات کا, اس نے کیا دیا ہمیں اور ہم کتنے ناشکرے ہیں. یہ جو ایک لقمہ ہمارے منہ میں جاتا ہے, اس ایک لقمے کو ہمارے منہ تک پہنچنے میں کتنی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے. یہ ایک لقمہ جسے ہم بآسانی کھا لیتے ہیں, ہوا, فضا, دھوپ, سورج, زمین کے تمام معدنیات, تمام چیزیں, اس کے بعد کسان کی زحمتیں, بازار کی زحمتیں, گھر کی زحمتیں, آگ کی زحمتیں, ان ساری زحمتوں کو جوڑیے, سب وہ ایک چیز بھی سے ڈاونڈول ہو جائے تو یہ لقمہ ہاتھ میں نہیں آئے گا. سب کچھ بن گیا, یہ ہاتھ کی طاقت نہ رہے تب بھی یہ نہیں پہنچ سکتا. وہ سب کچھ ہو جائے منہ کے اندر جسے تھوک کہتے ہیں آپ, اگر یہ خشک ہو جائے لعاب دہان تو ایک لقمہ نہیں کھا سکتے ہیں, ایک حرف بول نہیں سکتے. کبھی سوچا ہم نے یہ زبان میں جو چشمے جاری ہیں جس کی ہمارے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ اگر سوکھ جائے تو ایک لفظ کوئی بول نہیں سکتا. یہ خطیب جو بار بار پانی پیتے ہیں بعض لوگ, یہ کیوں؟ اس لیے کہ حلق جب سوکھنے لگتا ہے, یہ چشمہ سوکھنے لگتا ہے تو باہر سے پانی کی مدد لی جاتی ہے. اگر یہ بالکل سوکھ جائے تو پھر انسان ایک لفظ بول نہیں پائے, ایک لقمہ انسان حلق کے نیچے نہیں اتار پائے. نہیں اتنا نہیں, آپ ذرا دیکھیں جب کھاتا ہے انسان تو 2 نلی ساتھ ہے, ایک کھانے کی ہے, ایک سانس لینے کی ملی ہوئی ہے. جب کھاتا ہے تو سانس کی نلی پر ایک ہلکا سا پردہ آ جاتا ہے تاکہ کھانے کا کوئی حصہ سانس کی نلی میں نہ جائے, کہ اگر چلا گیا تو وہی انسان کو کھانسی آنے لگتی ہے, اور اگر زیادہ چلا گیا تو موت پر تمام ہو جاتا ہے. یہ اتنی نزاکت کے ساتھ غذا پہنچانے, اور پھر اندر کا نظام تو پھر وہ تو گفتگو ہے کہ پھر وہ پوری زندگی. کبھی غور کیا ہم نے کیا دیا اس نے ہمارے انفس میں, ہماری زندگی میں؟ اتقنا بحکمت ہی الصنائع. کیا یاد کرا رہے ہیں؟ یاد کرو اس خدا کو, لیس کصنعہ صنع صانع, اس جیسی صنعت گری کسی کی نہیں ہے. وہ جو بناتا ہے وہ مستحکم بناتا ہے. ہم کتنے ناشکر ہیں. یہ کبھی آنکھ کو غور کیا آپ نے؟ اس آنکھ کے لیے کتنی حفاظت کی ضرورت ہے پیش کی اس نے, غور کیجئے کبھی. ہم اگر سمجھ لیں کہ خداوند عالم نے ہمارے لیے کیا دیا ہے, جانوروں کی دنیا میں جائیے آپ, حیوانات کی دنیا میں جائیے آپ, کس طریقے سے خداوند عالم نے اپنی حکمت کا نمونہ پیش کیا. کس کے لیے؟ آپ کی عقل کو مہمیز کرنے کے لیے. اے انسان دیکھ میں نے تجھے کیا دیا. اتقنا بحکمتہ الصنائع, امام حسین علیہ السلام فرما رہے کہ اپنی حکمت کے ذریعے سے اپنی صناعیت کو اس نے مستحکم بنایا. ابدا نہیں کہا, دنیا میں ایک سے ایک ایجاد کرنے والے ہیں. جس نے لائٹ کو ایجاد کیا وہ بھی ایک ماہر ہے, جس نے ہوائی جہاز کو ایجاد کیا وہ بھی ایک ماہر ہے, اس نے نیا کام کیا ہے, اس نے نیا کام کیا. لیکن دنیا میں جو بھی, یہی فرق ہے خدا کی ایجاد میں
اور دنیا والوں کی اختراع میں لائٹ ہے، ہوائی جہاز ہے، دیگر نہ معلوم کتنی چیزیں دنیا میں ایجاد ہوئی ہیں، کمپیوٹر ہے، یہ ہے وہ، جتنی چیزیں بنی ہیں کسی چیز کو نمونہ بنا کر پیش کی گئی ہیں نئی چیزیں. کوئی چیز بھی دنیا کی جو نئی بنی ہے ایک چیز کو نمونہ، ہوائی جہاز چیل کو دیکھ کر نمونہ بنایا گیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیا کی جو نئے نئے بنانے والے ایجاد کرنے والے ہیں کسی چیز کے اوپر غور کیا اس سے ایک چیز نکالی، لیکن خدا بند عالم کسی چیز کو نمونہ بنا کر کوئی دوسری چیز نہیں بناتا ہے بلکہ عدم سے وجود عطا کرتا ہے. یہ ہے خدا متعال. اے کاش ہم نے غور کیا ہوتا. ایک چیز پر آج فقط آپ غور کر لیجئے تو فقط ایک چیز پر جو آج کی گفتگو شاید اسی پر تمام ہو جائے، اور اس کو یاد رکھے کیا کہہ رہے ہیں مولا اور ہمیں معرفت کیسی سکھا رہے ہیں. لیسا کا سن اہی سن اوسانے، کوئی سنا دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ اس جیسی سند گری رکھتا ہو. سنائے ازل میں یہ صلاحیت ہے کہ اتقنا بحکمت ہی الصنائے، کہ اس نے اپنی حکمت کے ذریعے سے اپنی سندگری کو مستحکم بنایا. ایک چھوٹی سی مخلوق، بس ایک نمونہ آپ دیکھ لیں آج، ایک چھوٹی سی مخلوق جس کے نام پر پورا سورہ ہے قرآن مجید میں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذْ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ پہاڑوں کے درمیان اپنا گھر بنائے، اور اس کا نتیجہ کیا ہو؟ اس کا نتیجہ شہد ہو فیہ شفاء للناس، کہ جس میں تمام انسانیت کے لیے شفا ہے. اس کے اوپر غور کیجیے. ایک زندگی ہے شہد کی مکھی کی، اس کا مطالعہ توحید تک پہنچاتا ہے، اس کا مطالعہ نبوت سکھاتا ہے، اس کا مطالعہ امامت کو سمجھاتا ہے، اس کا مطالعہ قیامت کو سمجھاتا ہے. ایک شہد کی مکھی ہے. متمدن زندگی کس طریقے سے گزاری جاتی ہے شہد کی مکھی بتاتی ہے. اتقنا بحکمت ہی الصنائے. اور اتنی چھوٹی سی مخلوق کے ذریعے سے پہچانو خدا کو، کتنا مستحکم کام انجام دیا اس نے. اتنی سی مخلوق، آؤ پہچانو اس مخلوق کو، پہچانو پھر دیکھو خدا نے تمہارے لیے کیا دیا اور تم نے خدا کے ساتھ کیا کیا، تمہاری انسانیت کا تقاضا کیا. متمدن مخلوق، زندگی کے تمام باکمال زندگی جیسے گزاری جاتی ہے، بیکورڈ زندگی نہیں ہے شہد کی مکھی کی. نظام مند زندگی ہے، سسٹم لائف ہے، لائف میں اس کا سسٹم ہے. شہد کی مکھی کیا ہے؟ اس مکھی میں، شہد کی مکھی میں کیا ہے؟ اس کے جسم کا حصہ 3 حصوں پر منقسم ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ اور ہم بچوں کو سوئمنگ پول میں تیرانے کے لیے جاتے ہیں ٹیوب رکھتے ہیں کہ جس سے بچہ ڈوبنے نہ پائے ہوا میں، ہوا کے سے دریا میں، پانی میں، اسی طریقے سے شہد کی مکھی اپنے جسم کے آخری حصے سے فضاؤں میں، ہواؤں میں وہی کام کرتی ہے جو آپ بچے کے لیے اس ٹیوب کے ذریعے سے کرتے ہیں، تاکہ وہ ہواؤں اور فضاؤں کے درمیان گرنے نہ پائے. آپ ذرا غور کریں اس مکھی کے کیا ہے. اس میں دنیا کا بڑے سے بڑا شارپ مائنڈڈ انسان ہو، جس کی ایکسٹرا آرڈینری انسان بھی ہو، اور اسے آپ زگزیگ راستے سے گزار دیں، پر پیچ و خم جسے ہم لوگ کہتے ہیں، پر پیچ و خم راستے سے آپ گزار دیں جسے، یعنی زگزیگ جسے آپ کہہ لیں، راستے ٹیڑھے میڑھے راستے سے جسے آپ گزار دیں، تو جب وہ واپس لوٹے گا تو جہاں موڑ پر آئے گا پہلے مرحلے میں اسے تھوڑا سا رکنا پڑے گا.
اس کے بعد دیکھ کے وہ راستے پر نکل جائے گا. بہت بڑا ماہر ہو ذہن کا، شارپ ہو اس کا ذہن، پھر بھی وہ تھوڑی دیر رکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کا فوٹو بنتا ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس کی صورت منتبہ ہوتی ہے. اس کو آپ کہیں کہ اس کے ذہن میں فوٹو بنتی ہے اس کی. تو جیسے چلتا ہے، جیسے چلے گا ویسی ہی فوٹو بنے گی. جب لوٹے گا تو اب چونکہ پیچ تھا، خم تھا، زگ زیگ تھا، تو اس کی فوٹو ویسے ہی بنتی. لمحے بھر کے لیے اس کو رکنا پڑے گا کہ ادھر سے آئے تھے کہ ادھر سے آئے تھے پہلے بار میں. اور جو لوگ بھولنے کے عادی ہو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو 10 بار ایک ہی گلی میں آئیں گے پھر بھی بھول جائیں گے، ان کی تو باتیں نہیں ہو رہی. انسان، اب انسان کے ذہن کو جا کر لیبارٹری میں رکھیے، اس کی صلاحیت کتنی ہے. اور اب شہد کی مکھی، شہد کی مکھی چلتی ہے اپنے چھتے سے. دنیا میں کہاں چھتا نہیں شہد کی مکھی کا؟ ہر جگہ جہاں پھول ہے وہاں چھتا ہے. شہد کی مکھی چلتی ہے. کہاں چلتی ہے؟ صاف راستے پر نہیں، پہاڑیوں کے درمیان، درے کے درمیان 4 فرسخ تک چلتی ہے. ایک فرسخ 5 کلومیٹر کے آس پاس ہے. 4 فرسخ تک چلتی ہے، دوڑتی ہے. جتنے پھول ہیں سب کا رس چوستی ہے جس سے شہد بن سکتے ہیں. لیکن جاتی ہے تو راستے میں کوئی علامت نہیں بناتی ہے کہ ادھر سے گئے تھے، اس درخت میں ایک نشان لگا دے کہ واپس لوٹتے میں بھولے نہیں. اس درخت میں نہیں، کچھ نہیں کرتی ہے. کوئی پتھر رکھ دے بیچ میں، کوئی علامت نہیں. بالکل جاتی ہے پر پیچ و خم راستے سے، اور پھر پلٹتی ہے تو کہیں نہیں رکتی ہے کہ ذرا سا دیکھے کدھر سے آتے. جاتی ہے، پھول کا رس چوستی ہے، لوٹتی ہے تو کسی دوسرے چھتے میں بھی نہیں جاتی، اسی چھتے میں جاتی ہے جو اس کا چھتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں جاتی ہے، اپنے ہی چھتے میں جائے گی. اتقنا بحکمتہ الصنع، اس نے مستحکم کیا ہے اپنی حکمتوں کے ذریعے سے اپنی صنعتگری کو. کیا کہہ دیا امام حسین علیہ السلام نے؟ نہیں آئی ابھی، اتنی بات نہیں ہے، اتنی سی بات نہیں ہے. دنیا کے نازک ترین انسان کو آپ ایک کلی دے دیجئے، گلاب کی کلی جو ابھی پھول نہیں بنی ہو، اور اسے کہیں سے کھول دو. لیکن ایک شرط ہے کھولنے کی، ایسے کھولو جیسے طبیعت کی شبنمی ہوا کلی کو پھول بناتی ہے. کھول دے گا، ایک پنکھڑی ادھر گرے گی، ایک پنکھڑی ادھر گرے گی، ایک پنکھڑی ادھر گرے گی. لیکن جیسے کلی پھول بنتی ہے ویسے کوئی نہیں کھول سکتا. ماہر سے ماہر انسان لے آئیے، نہیں کھول سکتا. کھول دے گا، کھلا نہیں سکتا ہے. تب یہی فرق ہے، طبیعت کی شبنمی ہوا کلی کو کھلاتی ہے. ہاتھ اگر اس کے اوپر پڑے گا تو وہ کھول دے گا، کھل جائے گا، کھل جائے گی کلی، لیکن کھل نہیں پائے گی. کتنے ماہر سے ماہر انسان کو لے آئے. لیکن جب شہد کی مکھی جاتی ہے کلیوں کے اوپر تو کلیوں کو اسی طریقے سے کھولتی ہے جیسے طبیعت کی شبنمی ہوا کھولتی ہے، بھی ہے نہیں اسی طریقے سے. اور جا کر بیٹھتی ہے اس کے بیج کی جگہ پر، جو اس کی بیج ہے وہاں بیٹھتی. اس کے چھوٹے چھوٹے روئیں جو ہیں وہ بیج کو پکڑتے ہیں، اور اس کے منہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ پھول کی مٹھاس پر بیٹھتا ہے. بے نہیں، وہ انگلش میں اس کی بچپنے میں، ہم لوگ کو تو انگلش آتی نہیں ہے، وہ بچپنے میں ہم لوگ کو سکھایا گیا تھا. جو ہے وہ جب کتاب والد جو ہے وہ دیتے تھے تو اس پر لکھ دیتے تھے یوز دس بک ایز اے بی یوز اے فلاور ہی ٹیکس دا ہنی بٹ نیور ڈیمیجز. یہ یاد ہے بچپن کی بات، ابھی تو انگلش کچھ نہیں آتی ہے نا، اسی لیے زیادہ انگلش ہم بولتے نہیں ہیں مجلس پہ. تو وہ اس زمانے کی بات ہے. یعنی کیا مطلب ہے؟ کتاب کو ایسے استعمال کرو جیسے شہد کی مکھی، یعنی لے لو روح کتاب لے لو، لیکن کتاب کے اوپر
ایک ہلکی سی خراش بھی نہ آنے پائے. یہ ضرور مسئلہ انگلش کی. شہد کی مکھی کیا کرتی ہے؟ روح گل کو لے لیتی ہے، جس میں گل کو چھوڑ دیتی ہے، اور ذرہ برابر پتہ نہیں چلے گا آپ کو کہ صورت پر پھول کی کوئی اثر ہوا ہے. کوئی اثر نہیں آپ کو دکھائی دے گا. ولا کسن اہی سن او صانع، اس کی سندگری جیسی کسی کی سندگری نہیں. وہاں بیٹھتی ہے، جتنا رس، جب تک رس رہے گا چوستی رہے گی. اور اب تولید مثل ضروری ہے. تولید مثل ضروری ہے. تولید مثل یعنی کیا مطلب؟ یعنی جنریشن آگے بڑھنا ہے، نسل کو آگے بڑھنا ہے. ہر وجود کے لیے تولید مثل ہے، جنریشن آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے. انسان میں کچھ ہے، حیوانوں میں کچھ ہے، درختوں میں کچھ ہے، سب میں ایک ہے. یہ پھول میں نسل بڑھانے کی یہ تو نیا فیشن چلا ہے نا، ہم دو ہمارے دو. اللہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. یہ نیا زمانہ چلا ہے نا کہ ہم آنے ہی نہیں دیں گے. اللہ اکبر. ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کا تبدیل نہیں ہوا ہے. وہ جاہلیت کے زمانے کی جو بات ہوتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، وہ وہی نہیں دفن کر دیتے، ہم بھی دفن کرتے ہیں. وہ فرق یہ ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے تو وہ جاہل کہلائے، بدو کہلائے. ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے معلوم کرا کے بیٹی کو دفن کرتے ہیں تو ہم پوسٹ ماڈرنٹی کے کہلائے. بس یہی فرق ہے. ہم پوسٹ ماڈرن ہیں اس لیے کہ ہم ابارشن کرا دیتے ہیں. یہ ہم پوسٹ ماڈرن ہیں، اس کے لوگ ہیں وہی ہم، نام بدل گیا ہے ہمارا. ہمیں منظور نہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹی آئے. کیوں؟ کون یہ ہے؟ سیدہ مرضیہ کا ماننے والا کہہ رہا ہے کہ بیٹی اچھی نہیں ہے. بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے، بات کہیں سے کہیں چلی جائے گی. تو یہ شہد کی مکھی رس چوس رہی ہے. تو یہ جب بیج کے اوپر اپنا رواں رکھتی ہے تو ان بیجوں میں دوسرے پھول بنانے کی صلاحیت ہوتی ہے، حمل کی صلاحیت ہوتی ہے. اب ان بیجوں میں صلاحیت ہے کہ اگر ان کو دوبارہ بو دیا جائے زمین میں تو یہ دوسرا پھول کا درخت پھر نکل جائے گا. یہ شہد کی مکھی کا کرشمہ ہے کہ جب جاتی ہیں تو بیج پر بیٹھ کے کلی کا رس نکال لیتی ہیں اور اس میں دوہری زندگی کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہیں، اس کے جنریشن کو آگے بڑھانے کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے. اب چلی شہد میں پھول لے کر ہواؤں میں، فضاؤں میں پہنچی اپنے چھتے تک. کہیں نہیں اسے کچھ یاد کرنا ہے، کہیں نہیں اسے سیکھنا ہے. اب دونوں کی لیبارٹری میں ذہن رکھیے، شہد کی مکھی کی صلاحیت کتنی سی صلاحیت ذہن میں، لیبارٹری میں شاید پتہ بھی نہیں چلے اس کا ذہن کتنا کام کرتا ہے. انسان کے ذہن کو کہتے 2 کروڑ سیلول ہیں انسان کے ذہن. سب کچھ انسان سیکھ سکتا ہے، ایسی صلاحیت ہے انسان کے ذہن. یہ انسان جو 2 کروڑ کے آس پاس چیزیں اس کے ذہن میں ہیں، یہ ایک پرپیچ و خم راستے سے گزرتا ہے تو اسے رکنا پڑتا ہے. شہد کی مکھی 4 فرسخ تک آتی ہے جاتی ہے لیکن کہیں نہیں رکتی. کیوں؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ یہ ہے خدا کا کرشمہ. یہ اتنی سی مخلوق جس کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ ہے وہ شہد کی مکھی کہ جس کے وجود سے یہ اثر ہے کہ اب جو شہد نکلتا ہے تو یہ لوگوں کے لیے شفا ہے. بھئی انسان کا اتنا بڑا ذہن، اتنا عظیم ذہن، لیکن اس میں یہ مشکل. شہد کی مکھی کے ذہن کو تلاش کیجئے تو شاید مل نہ سکے. کیا کیا ہے اس میں؟ یہ کرشمہ کہاں سے آیا اس میں؟ ایک گفتگو ہے شہد کی مکھی کی، یہیں سے توحید کے عالی ترین درجات بھی مل جائیں گے.
سرکار سید الشہداء کی دعائے عرفہ کی شرابی ہو جائے گی. لیسا کا سنعہی سنو سانے, اس کی سندگری جیسی کسی کی سندگری نہیں. ایسا لاؤ دنیا میں کسی کو, کوئی ہے ایسا سننا, کوئی ہے ایسا آرٹسٹ, کوئی ہے ایسا قلمکار, کوئی ہے ایسا نقش و نگار کرنے والا کہ جو ایسی مخلوق کو پیدا کر دے کہ انسان اتنی صلاحیتوں کے باوجود بھول جائے. شہد کی مکھی نہ اپنے مبدا کو بھولتی ہے, نہ اپنے مقصد کو بھولتی ہے, نہ ابتدا کو بھولتی ہے, نہ انتہا کو بھولتی ہے. جہاں جانا ہے اس کو بھی نہیں بھولتی, جہاں لوٹنا ہے اس کو بھی نہیں بھولتی. لاؤ کسی کو, کسی کو. اچھا شہد کی مکھی میں صلاحیت کیا ہے؟ کوئی بھی تو صلاحیت نہیں ہے. فقط کرشمہ اس شہد کی مکھی میں جو آیا ہے وہ ایک کلمہ اوہا نے ایجاد کیا ہے. اوہا ربک الی النحل, اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی. جو بھی اس میں علم پیدا ہوا, جو بھی اس میں خطاؤں سے دوری پیدا ہوئی, جو بھی اس میں شیرینی کو لینے کی عصمت پیدا ہوئی, کڑوے پھول سے رس نہ لینے کی صلاحیت پیدا ہوئی, میٹھے پھول پر بیٹھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی, اس رس کو لے کر اس کو شوے پھول سے رس نہ لینے کی صلاحیت پیدا ہوئی, میٹھے پھول پر بیٹھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی, اس رس کو لے کر اس کو شیرینی میں تبدیل کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی. جو کچھ بھی ہوئی, جاتی ہے تب بھی نہیں بھولتی, لوٹتی ہے تب بھی نہیں بھولتی, راستے کے پرپیچ و خم سے پریشان نہیں ہوتی, اپنے چھتے میں جاتی ہے, اپنے چھتے کے علاوہ کسی میں نہیں جاتی. یہ خطاؤں سے محفوظ رہنا اس مکھی کا. دنیا میں اور بھی تو مکھیاں ہیں, مکھی بہت ساری ہیں, لیکن وہ سب ذباب ہیں. یہاں اٹھے وہاں بیٹھے, وہاں اٹھے وہاں بیٹھے, وہاں اٹھے وہاں بیٹھے, ایک جگہ نہیں بیٹھتی ہے. شہد کی مکھی مکھیوں کے درمیان کی ایک مکھی ہے, لیکن دونوں میں فرق ہے. مکھیاں گندگیوں پر بیٹھتی ہیں, شہد کی مکھی پھولوں پر بیٹھتی ہے. وہ کبھی گندگی پر نہیں بیٹھتی, وہ کبھی ادھر ادھر منہ نہیں مارتی. کیوں نہیں مارتی؟ اس لیے کہ اس کے اوپر وحی ہوئی ہے. وحی کا اثر یہ ہے کہ غلطی نہیں کرتی, وحی کا اثر ہے کہ خطا نہیں کرتی. وحی کا اثر ہے کہ کڑوے پھولوں پر نہیں جاتی. اور بھی دیگر مکھیاں ہیں گندگی پر بیٹھتی. اسی لیے معصوم نے کہا اگر بننا ہے تم کو تو عام مکھی نہ بنو, شہد کی مکھی بنو. ہمیشہ لوگوں کی برائیاں تلاش نہ کرو مکھیوں کی طرح, بلکہ روح تلاش کرو اچھائیوں کی شہد کی مکھی کی طرح. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. اگر مکھیوں کو معلوم ہو جائے, روایت ہے معصوم کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اگر مکھیوں کو معلوم ہو جائے کہ شہد کی مکھی کے شکم میں کیا ہے تو اسے پھاڑ کھائیں, اسے ختم کر دیں, اس کو برباد کر دیں, اس کا خاتمہ کر دیں. وہ پوشیدہ رکھتی ہے اپنی حقیقت کو تاکہ دشمن اس پر حملہ نہ کر سکے. معصوم نے کہا ہمارے چاہنے والے شہد کی مکھیوں کی طرح ہیں, ہر ایک سے اپنا حقیقی عقیدہ بیان نہ کر دو, ہر ایک سے حقیقت کو بیان نہ کر دو, ورنہ دشمن تمہارے منہ پر آ کر تمہیں ختم کر دے گا. ضرورت ہے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے کچھ صحیح چیزیں بھی ہو تو اسے روک لو تاکہ یہ دین اس تک پہنچ جائے جس کے لیے ساری انسانیت انتظار میں ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. شہد کی مکھی جاتی ہے غلطی نہیں کرتی, شہد کی مکھی جاتی ہے خطا نہیں کرتی, شہد کی مکھی جاتی ہے کڑوے پھول پر نہیں بیٹھتی, شہد کی مکھی جاتی ہے 4 فرسخ لوٹتی ہے لیکن کوئی علامت نہیں رکھتی. یہ کون سی وحی ہوئی ہے اس پر؟ فرشتہ آیا تھا اس کے اوپر. شہد کی مکھی کے پاس جناب جبرائیل آتے ہیں روزانہ,
اے مکھی چل ادھر، یہ اوہا کیا ہے، یہ کیسی وحی ہے؟ جبرائیل آتے ہیں روزانہ، ادھر جانا ہے، اس والے پھول پر بیٹھنا ہے تجھے، ایسا ہے روزانہ اس کے اوپر لمحہ لمحہ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی فرشتہ نہیں آتا ہے، الہام ہے خدا کا اس کی فطرت میں، فطری طور پر وہ جاتی ہے کمال کی طرف، فطری طور پر وہ جاتی ہے شیرینی کی طرف، مٹھاس کی طرف، سوٹس کی طرف، فطری طور پر وہ جاتی ہے، کوئی اسے آتا نہیں ہے بتانے کے لیے، فرشتہ نہیں آتا ہے بتانے کے لیے۔ ایک شہد کی مکھی ہے، مسلمانوں کو عقل و فکر کی دعوت دے رہی ہے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، رسالت مآب کو پہچانو، قرآن پڑھو، رسول کو پہچانو۔ ایک شہد کی مکھی پر اگر خدا وحی کر دے فرشتے کو بھیج کر نہیں، بلکہ اس کی فطرت میں الہام کر دے، تو اس کے یہاں خطا نہیں، اس کے یہاں غلطی نہیں، اس کے یہاں برائی نہیں، وہ معصوم بن جائے، جائے تب بھی معصوم، لوٹے تب بھی معصوم، پھول پر بیٹھے تب بھی معصوم، رس چوسے تب بھی معصوم، چھتے میں جائے تب بھی معصوم۔ ایک شہد کی مکھی پر اگر خدا وحی کر دے، فطرت میں وضعیت کر دے، تو وہ خطا نہیں کر سکتی۔ وہ نبی جو فخر موجودات ہو، فخر آدم و نوح و موسیٰ و عیسیٰ و ابراہیم ہو، وہ نبی جس پر فرشتے نازل ہوتے ہو، وہ نبی جو قاب قوسین و ادنیٰ تک جاتا ہو، وہ نبی جس کی جوتیاں وہاں جائے جہاں جبرائیل ٹھٹک جائے، ایسا نبی کس طریقے سے ہلکے سے بخار میں ہذیان بکے گا؟ صلوات بر محمد۔ جس طریقے سے ممکن ہے، ایک شہد کی مکھی ہے، توحید اس نے سکھایا، نبوت کی عصمت اس نے سکھائی، خطاؤں سے، گناہوں سے، برائیوں سے، غلط چیزوں سے۔ شہد کی مکھی پکار کے کہہ رہی ہے جب میری فطرت میں ودیت کر دیا گیا تو ہم سے خطا نہیں ہوتی۔ تو وہ نبی جو ساری کائنات کا شربت وجود بن کر آیا ہو، ساری کائنات کا خلاصہ بن کر آیا ہو، وہ نبی کس طریقے سے غلطیاں کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا ہی مشکل میں تھا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، اتقنا بحکمت ہی الصنع، کیسی خلقت ہے، کیسی سندگری ہے خدائے متعال کی۔ اچھا یہ بتائیے، شہد نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ کون سا رکن زندگی ختم ہو جاتا؟ کون مر جاتا؟ کتنے لوگ جو شہد کھاتے بھی نہیں ہیں، شہد پیتے بھی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ، ان کی زندگی میں کوئی مشکل بھی جاتی ہے؟ کچھ نہیں آتی۔ شہد فقط اس لیے ہے کہ آپ کا مزہ، ٹیسٹ چینج ہوتا رہے، ڈیفرنٹ ٹائپس کی غذا آپ کھاتے رہیں، یہ مقصد ہے، اچھی غذائیں کھاتے رہیں۔ جو خدا آپ کی اور ہمارے مزے کا اتنا خیال رکھتا ہو، جو خدا آپ کے اور ہمارے مزے کا اتنا خیال رکھتا ہو کہ وہ چاہتا ہے ہمارا ٹیسٹ چینج ہوتا رہے، جس کی زندگی میں کوئی رکن کی حیثیت نہیں ہے، بیس کی حیثیت نہیں ہے، اتنا خیال رکھتا ہو، تو وہ خدا کیسے بھول جائے گا اگر ہم اسے چھوڑ دیں جس پر دین کی بنیاد ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ بھول جائے گا، نہیں، گناہ کریں گے، اسی لیے قیامت کے دن انسان شرمندہ ہو کے کہے گا خدایا مجھے اتنا نہ بتا، جہنم میں ڈال دے، اس لیے کہ تو نے کوئی راستہ جنت تک پہنچنے کا ہمارے لیے نہیں چھوڑا تھا۔ انسان ہے کہ جو خدا اگر تصور کرے، زمین فریاد کرتی ہے تین چیزوں کے لیے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں جو زمین فریاد کرتی ہیں؟ ایک چیز کا نام ہے جب کسی نبی یا وصی کا خون زمین پر بہتا تو زمین فریاد کرتی ہے، جب نجس نطفہ کہیں منتقل ہوتا ہے تو زمین فریاد کرتی ہے، اور جب بین الطلوعین، سورج نکلنے اور سورج کے نماز صبح، سورج نکلنے کے درمیان کوئی جاگتا رہے اور نماز صبح نہ پڑھے تو زمین اس پر لعنت بھیجتی ہے۔
کیوں نہیں بھیجتی؟ کیوں بھیجتی ہے؟ کیوں بھیجتی ہے؟ کیوں بھیجتی ہے لعنت؟ اس لیے کہ ساری دنیا اس وقت جاگی ہوئی ہے، ساری کائنات، مرغ بے چین ہیں، پرندے بے چین ہیں، فضائیں بے چین ہیں خدا کی تسبیح و تحمید میں۔ یہ انسان جس کے لیے ساری خلقت اکٹھا ہو گئی، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ انسان جاگ رہا ہے اور خدا کے آگے سر نہیں جھکا رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نہ میں شب بیداری کا مخالف ہوں، نہ شب بیداری کی مخالفت کرتا ہوں۔ خدا ان حسینیوں کو سلامت رکھے جو اپنی راتوں کو حسین حسین میں بسر کرتے ہیں، سلامت رکھے۔ لیکن وہ نمازیں، وہ شب بیداری یا حسین والی جو سورج نکلنے تک ہو اور نماز صبح نہ پڑھی جائے، وہ شب بیداری حسین پسند نہیں ہے۔ وہ شب بیداری ٹریڈیشن ہے، رسم و رواج ہے۔ شب بیداری کرو، نماز صبح پڑھو، یہ ہے حسینیت کا تقاضا۔ بات ختم نہیں ہوئی۔ دنیا میں عام لوگوں کا الگ نام ہوتا ہے، بادشاہوں کا الگ نام ہوتا ہے۔ ہندوستان میں پرانے زمانے میں کیا جانا کرتا تھا؟ راجا، مہاراجا۔ مصر کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ فرعون۔ فرعون نام نہیں ہے، فرعون نام ہے راجا، بادشاہ کا۔ ایران کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ کسرا۔ یہ جتنے نام ہیں اسی طریقے سے مسلسل ہیں، لیکن فرق ہے، یہ سارے نام دنیا والوں کے بنائے گئے ہیں۔ یہ سارے نام دنیا والوں نے بنائے ہیں، خدا کی طرف سے نہیں آئے۔ لیکن خداوند عالم کا کرشمہ یہ ہے کہ جب اس نے وحی کی شہد کی مکھی کو، تو ان کے درمیان ایک سردار کو بھی رکھا، اور سردار کا نام خدا نے منتخب خود کیا، یاسوب۔ یاسوب شہد کی مکھی کے سردار کے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی رعایا سے غلطی ہو جائے اور چھتے کے پاس آئے، تو ذمہ داری ہے اس یاسوب کی کہ اسے چیک کرے کہ اگر خطا ہو گئی ہے تو یہ چھتے میں آنے نہ دیں، کہ چھتے کی شیرینی کو نقصان پہنچائے۔ اچھا، یہ چونکہ عام لوگوں کی طرح نہیں نہ ہے کہ انہی میں کا بن جائے۔ عام لوگوں کی طرح ہوتا، دنیا والوں کی طرح نام دینا ہوتا تو انہی میں سے کوئی بنا لیا جاتا۔ نہیں، وہ خدا کی طرف سے ہے، شہد کی مکھی بھی خدا کی طرف سے ہے، اس کا سردار بھی خدا کی طرف سے ہے، تو اب اس کی خلقت میں بھی فرق ہے، اب اس کے اندام اور جسم میں بھی فرق ہے۔ تمام شہد کی مکھیوں کا جسم کا بچلا حصہ، بیچ کا حصہ موٹا ہوتا ہے، لیکن جو سردار ہوتی ہے، یاسوب جسے کہتے ہیں، اس کا پورا جسم نازک ہوتا ہے۔ دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ شہد کی مکھیوں کی سردار ہے، یہ یاسوب ہے۔ دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے چلنے کا انداز مختلف ہے، وہ آگے آگے رہتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اس کی رعایا چلتی ہے۔ ہر شہد کی مکھی کے سردار یاسوب سے ایک ہی یاسوب پیدا ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہر چھتے میں ایک ہی یاسوب ہوتا ہے، اس یاسوب سے جو پیدا ہوتا ہے ایک ہی یاسوب ہوتا ہے۔ ہر یاسوب سے ایک ہی۔ کہاں سے چلی بات؟ شہد کی مکھی چلی بات، توحید تک پہنچی، نبوت کی عصمت مطلقہ کو ثابت کیا، اور اب کہاں پہنچا رہی ہے شہد کی مکھی مسلمانوں کو؟ اتقنا بحکمت ہی، قربان جائیے حسین ابن علی کی دعا ہے عرفہ پر، اتقنا بحکمت ہی یسنائے، اس نے اپنی حکمتوں کے ذریعے سے اپنی صنعت گری کو مستحکم بنے۔ ذرا سا ایک چھوٹی سی مخلوق کے اوپر نگاہ کر لو تو خدا تک پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل تمہاری طرف سے، آنکھیں بند کر لی ہیں تو اس میں خدا کا کیا قصور ہے؟ دیکھنا نہیں چاہتے ہو تو اس میں مشکل کیا ہے؟ دروازہ کھلا ہے، ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے تو نہیں ملے گا۔ شہد کی مکھیوں کا سردار دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے،
شہد کی مکھی کا جو سردار ہوتا ہے یاسوب، وہ ہر زمانے میں ایک ہوتا ہے، رعایا اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے. شہد کی مکھیوں کو اختیار نہیں ہے، شہد کی مکھیوں کو اختیار نہیں ہے کہ اپنے میں سے کسی کو یاسوب بنا لیں. شہد کی مکھیوں کو اختیار نہیں ہے انتخاب کے ذریعے سے، انتصاب کے ذریعے سے، شورا کے ذریعے سے. شہد کی مکھیوں کو اختیار نہیں ہے، شہد کی مکھیوں کو اختیار نہیں ہے اپنے میں سے کسی کو بوڑھا سمجھ کے، کسی کو بزرگ سمجھ کے. شہد کی مکھیوں کو نہیں اختیار ہے. شہد کی مکھیوں کو وحی خدا نے کی ہے تو کہا یاسوب بھی ہم بنائیں گے. ان کو اختیار نہیں ہے. شہد کی چونکہ وحی ہے، منسوب ہے، منسوس ہے، تو ان کا یاسوب بھی منسوس ہوگا. قیامت کی بات یہ ہے کہ شیعوں نے بھی لکھا، سنیوں نے بھی لکھا، سب نے لکھا، بیک زبان لکھا کہ پیغمبر اکرم جب معراج پر گئے تو 3 کلمہ دیکھا، عرش کے اوپر 3 کلمہ دیکھا: علی ولی اللہ، قائد غر المحجلین، و یاسوب المسلمین. علی سفید پیشانی افراد کے سربراہ ہیں، علی مسلمانوں کے یاسوب ہیں. یہ معراج پر پیغمبر اکرم کے لیے یہ تحریر مسلمانوں کو درس عبرت دے رہی ہے، درس زندگی دے رہی ہے. اے مسلمانوں، جب ہلکا سا میٹھا شہد، جب ہلکا سا میٹھا شہد بغیر سربراہ کے نہیں ہو سکتا تو اتنا بڑا اسلام کا شہد بغیر رہنما کے کیسے ہو سکتا؟ جب شہد کی مکھیوں کو اختیار نہیں کہ اپنے درمیان سے کسی کو رہنما بنا لے تو اسلام کے چھتے میں رہنے والوں کو کہاں سے اختیار کہ اپنا رہنما بنا لے؟ ایک شہد کی مکھی ہے جو ولایت کو بھی ثابت کر. اگر عقل ہے تو پہچانو کہ اگر شہد کی مکھی بغیر سربراہ کے نہیں ہو سکتی تو پورا اسلام بغیر سربراہ کے نہیں ہو سکتا. اگر شہد کی مکھیوں کے سردار کو خدا منتخب کرے گا تو اسلام کے مکتب اسلام کے پورے نظام کو اور سسٹم کو بھی خدا معین کرے گا. نہ اجماع، نہ شورا، نہ کچھ جو بھی ہوگا وہ خدا سے ہوگا، بقیہ کچھ نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجیے محمد. سلامات بھیجیے محمد وآل محمد. بات بہت لمبی ہے اس میں، اگر جائے گی تو 2 گھنٹہ بھی گزر جائے گا آپ ٹائم، لیکن ہمیں نہیں پڑھنا ہے، آپ مطمئن. شہد ایک ضرب المثل بن گیا، شہد ضرب المثل بن گیا. اتقنا، اس کو یاد رکھیے، اس سے پہنچیے. کیا ایک جملے میں بتائیے اگر اس کی وضاحت، ابھی شہد کی مکھی کی بات آئے، پھر چیونٹی کی بات آ جائے، پھر اس کے بعد اب سلسلہ اگر بڑھتا چلا جائے، اسی طریقے سے کھولتا رہے آدمی باتوں کو مولا کے اس جملے کے نتیجے میں، تو کہاں جائے گی بات. لیکن رہنے دے. شہد ایک ضرب المثل بن گیا. جہاں ثابت کرنا ہوا کہ اس کی بات بڑی بھلی معلوم ہو رہی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے، وہاں فوراً کہ واہ کیا بات ہے، بالکل کان میں رس گھول دیا ہے نا، بالکل جیسے شہد اتار دیا ہو. کہتے ہیں نا شہد ایک ضرب المثل بن گیا. آپ نے کبھی سنا ہے کسی نے کہا کنین بالکل شہد کی طرح میٹھا؟ سنا آپ نے؟ کڑوا ہوتا ہے بہت. نیم کھایا جناب میں نے، نیم بالکل شہد کی طرح میٹھا تھا. کسی سنا آپ نے؟ کوئی بولتا ہے نہیں. ایسی ضرور المثل کی تھی، لیکن ایک جگہ یہ ضرور المثل ملتی ہے، یہی نیم بالکل شہد سے زیادہ شیریں. کہاں؟ موت کسے کہتے ہیں؟ موت کسے کہتے ہیں؟
روایت کیا کہتی ہے موت کے بارے میں؟ جیسے ریشمی چادر کو ڈال کے کانٹے دار درخت پر ڈال کے کھینچ لو تو کس طریقے سے اس کے تار تار جدا ہو جائیں گے. ببول کے کانٹے پر ڈال کے ببول کے درخت پر ڈال دو ریشمی چادر کو اور کھینچ لو, کیا ہوگا؟ تار تار جدا ہو جائیں گے. کسی کو زندگی میں قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وہ کیفیت موت کے وقت انسان کی ہوتی ہے, جاکنی کا عالم, بے چینی کا عالم. اسی لیے کہا گیا ہے کہ مرنے کے بعد آہستہ آہستہ غسل دو, کہ اس لیے کہ جسم میں تکلیف ہوتی ہے, ٹوٹتا ہے, تو جہاں جہاں سے روح نکلتی ہے وہاں وہاں سے جسم جیسے کوئی نچوڑ دے کسی کو. اس کو کوئی میٹھا کہہ سکتا ہے؟ اس تکلیف کو کوئی میٹھا کہہ سکتا ہے؟ نہیں, اس تکلیف کو کوئی میٹھا نہیں کہہ سکتے ہیں اس تکلیف کو میٹھا. ضرب المثل کا کنسپٹ چینج کیا ہے کربلا نے. بچوں نے اپنے بچپنے کا اظہار بھی کیا, یا بنی کیف الموت عندک, اے میرے لال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ احلا من الاصل, چچا شہد سے زیادہ شیریں. یہ کربلا ہے جو موت کے مزے کو چینج کر دے, یہ کربلا ہے جو موت کو شہد سے زیادہ شیریں بنا دے. اب کربلا یگانگت کا نام ہے. جو بوڑھے مسلم ابن اوسجا میں کمال, حبیب ابن مظاہر میں کمال, وہی بھرپور جوان ابو الفضل عباس معرفت کے اپنے درجہ وجود میں اسی کمال پر. مسلم ابن اوسجا اپنے دائرے میں, جو ان کا دائرہ, جو ان کی حد تھی, ابو الفضل عباس اپنے دائرے میں, وہ بوڑھا یہ جوان, علی اکبر جیسا جوان وہ بھی اپنے دائرہ کمال میں اسی درجے کا فائل. قاسم اپنے بچپنے میں, بچپنے سے سمجھ میں آ رہا ہے, بچپنا اس جملے سے کہ بچے کو شہد زیادہ پسند ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن جیسے مسلم ابن اوسجا معرفت, ابو الفضل عباس اپنے دائرہ وجود میں, قاسم اپنے دائرہ وجود میں, ننا علی اصغر اپنے دائرہ وجود میں, وہی شہد, وہی موت کی مٹھاس. کیسے بتائیں, کیسے بتائیں علی اصغر کہ مجھے موت شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے؟ کیسے بتائیں علی اصغر؟ کوئی راستہ ہوگا نا بتانے کا؟ زبان تو ہے نہیں, بول تو سکتے نہیں, تو اب کیسے بتائیں علی اصغر؟ تصورات کہتے ہیں, نہ کوئی روایت ہے نہ کوئی تصورات ہے. بچے کو جو لوگ صاحبان اولاد ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں. جو بچہ بولنا نہیں جانتا ہے اس کو جب آپ کوئی میٹھی چیز دیں, کوئی شہد چٹائیں, کوئی میٹھی چیز چٹائیں اسے, تو وہ مٹھاس کے اظہار کے لیے اپنی زبان کو ہونٹ پر پھیرتا ہے. بچہ اپنی زبان کو ہونٹ پر پھیر کے اظہار کرتا ہے یہ چیز میٹھی ہے. کربلا میں حسین ابن علی علیہ السلام کے ہاتھ پر علی اصغر اپنی زبان نہیں پھیر رہے تھے, بلکہ کربلا کے قاسم کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے, قاسم تمہارے پاس زبان تھی, تم نے بتا دیا موت شہد سے زیادہ شیریں. اے قاسم میرے پاس تو زبان نہیں ہے, لیکن میرے پاس بولنے کی صلاحیت تو نہیں, لیکن یہ زبان ہے, اپنے ہونٹوں پر پھیر کے بتاؤں گا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. اسی لیے جب موت آئے گی تو میں مسکرا دوں گا, ہرملا کا لشکر رونے لگے گا. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزادارو, شب ششم میں ماہ محرم ہے, چھٹی محرم کی رات آ گئی. آپ کے یہاں کا دستور ہے کہ جناب علی اصغر کے مصائب پڑھے جاتے ہیں. عجب شہید ہے علی اصغر, عجب شہید ہے. چھٹے امام نے کہا اور دعا کا وقت ہے, دعا کرتے ہیں, ایک دعا مانگ لو سب دعا قبول ہو.
اپنی حاجتوں کو اپنے دل میں رکھو، جو بھی اپنی حاجت، جس کے جو بیمار ہیں، لیکن مصائب کے بعد دعا نہیں ہوگی، یہیں پر دعا کر لیتے ہیں، جس کی جو دلی حاجتیں، آنسو آ رہا ہے نا، رو، علی اصغر کو یاد کر کے رو، دل نرم ہوگا، توبہ کا دروازہ کھلے گا۔ آنسو بہنا یعنی خدا نے آغوش رحمت میں سمیٹ لیا۔ اپنے دل میں اپنی حاجت رکھو اور ایک دعا مانگو، وہ دعا اگر قبول ہو گئی سمجھو سب دعا قبول ہو جائے، سب دعا قبول ہو گئی۔ مریضوں کو ذہن میں رکھو، قرض داروں کو ذہن میں رکھو، بحرین کے مظلوموں کو ذہن میں رکھو، فلسطین کے مظلوموں کو ذہن میں رکھو، دنیا کے مظلوموں کو ذہن میں رکھو، سب کو ذہن میں رکھو۔ اپنے لیے فقط دعا نہ کرو بلکہ دوسروں کے لیے دعا کرو، فرشتے وہی دعا تمہارے حق میں کریں گے۔ ایک دعا کرنا فقط، آج ایک دعا، کہ وہ دعا اگر قبول ہو گئی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ معصوم نے فرمایا کہ اگر اپنی دعائیں قبول کروانا ہے تو 3 مرتبہ کہا کرو الہی بدم المظلوم، الہی بدم المظلوم، الہی بدم المظلوم۔ خدا تجھے مظلوم کے خون کا واسطہ، خدا تیرے مظلوم کے خون کا واسطہ، خدا تجھے مظلوم کے خون کا واسطہ۔ پلٹ کے راوی پوچھتا ہے مولا آپ کے یہاں تو سبھی مظلوم ہیں، مولا آپ کیا تو سبھی مظلوم ہیں، اس مظلوم سے مراد کون ہے؟ پلٹ کے مولا فرماتے ہیں اس مظلوم سے مراد حسین کا ششماہ علی اصغر ہے، جسے حسین پانی پلانے لے گئے تھے اور ہرملہ کا تیر جرا میرے اللہ ہم 3 بار کہتے الہی بدم المظلوم، الہی بدم المظلوم، الہی بدم المظلوم۔ اے میرے اللہ علی اصغر کے اس سدے ہوئے حلقوم کا واسطہ جسے دیکھ کر رباب تڑپ گئی تھی، جسے دیکھ کر حسین ابن علی نے فریاد کی تھی میرے اللہ میرا اصغر ناقہ سالے سے کم نہ تھا، اس علی اصغر کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کون ہے علی اصغر؟ کون ہے علی اصغر؟ قاسم شہید ہوا آپ کو یاد نہیں کیا، عباس شہید ہوئے آپ کو یاد نہیں کیا، اکبر اور محمد شہید ہوئے آپ کو یاد نہیں کیا، لیکن نہ معلوم علی اصغر میں کون سا کرب تھا، کون سی بے چینی تھی کہ زہرا کے لال نے ایک بار آواز دی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے چاہنے والو، اے کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے ننھے بچے کے لیے کس طریقے سے پانی مانگ رہا تھا، لیکن پانی نہ ملا، ہرملہ کا تیر چلا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ یاد آتا بس ایک بات سن لو، مصائب آپ سنتے رہیے گا۔ کیوں امام حسین علیہ السلام نے 2-3 سوال کا جواب سنی اور مجلس تمام ہوئی۔ کیوں امام حسین علیہ السلام نے رباب سے آ کے کہا کہ رباب اپنی امانت کو لے جاؤ، جب علی اصغر کو دفن کر چکے، جب علی اصغر شہید ہو چکے؟ کیوں امام حسین نے جناب زینب سے کہا کہ بہنا علی اصغر کو لے آؤ تاکہ ہم اس سے الوداع ہو سکیں؟ بچہ ماں کے پاس رہتا ہے نا، لیکن ماں کے پاس نہیں بچہ کا یا اخیا ناولنی الطفل الصغیر لکی اودع، اے بہنا میرے بچے کو لے آؤ، ننھے سے بچے کو لے آؤ تاکہ میں اسے الوداع کہہ سکوں۔ کیوں؟ اور کیوں امام حسین علیہ السلام اصغر کو لے جانے میں پیش و پس کر رہے تھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، جو آپ روزے عاشوراء عمل میں انجام دیتے؟ کیوں؟ کتنا بھاری تھا اصغر کا جسم، حبیب کا جنازہ اٹھانے والا حسین، اکبر کا جنازہ اٹھانے والا مولا، اون محمد کا جنازہ اٹھانے والا مولا، تمام اصحاب کے جنازے کو اٹھا کر ایک خیمے میں رکھنے والا مولا۔ علی اصغر میں کیا تھا؟ علی اصغر میں کیا تھا کہ مولا کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے؟ بس یہ 3 چیزوں کا سبب سن لو آزادارو، بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ جتنا رونا ہے رو لینا۔
مقتل کی روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے، استنباط ہوتا ہے کہ شب عاشور سے بچہ ماں کی آغوش میں نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے کہ بچہ جب بھی ماں کی آغوش میں جاتا تھا تو اپنے مرکز وجود پستان مادر کی طرف آگے بڑھتا تھا تاکہ کوئی ایک گھونٹ دودھ مل جائے تو اسے سکون مل جائے، لیکن ماں کیا کرے کہ اس کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ ماں تڑپ جاتی تھی، میرے لال اصغر، ارے یہ ماں کیسے تجھے سنبھالے، یہ ماں کیسے تجھے چن کر آئے۔ شب عاشور سے زینب نے لے لیا بچے کو، اے بھابی یہ بچہ مجھے دے دو، اب اصغر تمہارے پاس نہیں رہ سکتا ورنہ رباب تم دم توڑ دو گی۔ زینب نے اصغر کو سنبھالا، کیسے لوریاں دی مجھے نہیں معلوم۔ حسین لے کر چلے، خدا نہ کرے کسی شریف کے اوپر وہ دن آئے جو حسین ابن علی پر آیا، شریف النفس، جس کو کبھی مانگنے کی عادت نہ ہو، اس کو اگر مانگنے کا وقت پڑ جائے خدا نہ وہ دن دکھائے بتصدق حسین ابن علی کسی غیور و غیرت مند و شریف خون کو، خدا وہ دن نہ دکھائے کہ کسی پست کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اللہ اللہ، غیرت مند حسین ابن علی۔ نبیر کہتے ہیں ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے صفت مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عمر سے کہوں گا کیا، نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت بھی گر کریں گے تو کیا دیں گے وہ بھلا، پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری، بچے کی جان جائے گی اور آبرو میں۔ پہنچے قریب فوج تو تھرا کے رہ گئے، چاہ کرے سوال تو گھبرا کے رہ گئے، چہرے کا رنگ فق ہوا تھرا کے رہ گئے، سر کو جھکا کے بولے کہ یہ ہم کو لائے ہیں، اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے۔ کیا ہوا حسین ابن علی کے ساتھ سب معلوم ہے آپ کو، بس ہمیں اتنا بتا دیجیے تیر کا یہ قانون ہے، سن سکتے ہو آزادارو تو سن لو، تیر کا یہ قانون ہے، تیر جو لگا فنقلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا۔ حسین کے اوپر کیا گزری میں نہیں بتا سکتا، لیکن تیر کا ایک قانون ہے، تیر جب جائے گا سے شوبہ تیر جو کہا جاتا ہے کہ 7 لوہے کی چادروں کو پار کر جاتا تھا، صحیح یا غلط جو بھی کہا جاتا ہے، ایسا تیر ایک 6 مہینے کا ہلاک ہے۔ اے میرے اللہ کیسا دل تھا حسین ابن علی کا، کیسا دل تھا حسین ابن علی کا۔ تیر کا قانون، یہ تیر جب گیا تو اگر آپ اسے دوسری طرف سے نکالیں گے تو تیر فقط نہیں نکلے گا، اس کے ساتھ بہت کچھ نکل آئے گا، اگر پیچھے سے نکالیں گے تب بھی تیر فقط نہیں نکلے گا، اس کے ساتھ الجھ کے بہت ساری چیزیں نکل جائیں گی۔ اے میرے اللہ مجھے نہیں معلوم حسین ابن علی نے تیر نکالا تو کیسے نکالا، وہ منظر حسین ابن علی نے کیسے دیکھا۔ کیوں حسین ابن علی آگے بڑھے، اب حسین لے کے جانا چاہتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے میرے مولا کیا ہو گیا، آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ ہم بتایا آپ کو غیرت مند گھرانے بہت سارے ہیں، جس گھرانے کی عورتیں پردے دار ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، بے حجابی سے جنہیں بے حیائی ہو گئی ہے وہ اس درد کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ جو گھرانے پردے دار خواتین کے ہیں، جن کی رگوں میں غیرت مند خون ہے، وہ جانتے ہیں پردہ کس آبرو کا نام ہے۔ خدا نہ کرے آپ کے ساتھ یہ برا وقت آئے، خدا نہ کرے، سب کو اللہ محفوظ رکھے، کہ آپ گھر کے باہر تھے، گھر پہنچے، خاتون خانہ نے کہا کہاں گئے تھے، میرا بچہ جانبلب ہے، دم توڑنے کے قریب ہے، اور آپ ہیں کہ گھر کے باہر ہیں۔ اچھا گھبراؤ نہیں، ابھی ڈاکٹر کے یہاں لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا بچہ۔
زوجہ نے کہا نہیں ہم بھی چلیں گے. کہا نہیں تم نہ جاؤ, بچہ ہے, بیمار ہے, نہ معلوم کیا ہو کیا نہ ہو, کہیں اس کی تکلیف دے کر تم تڑپ نہ جاؤ, تمہاری آواز نہ محرم سن نہ لے, اس لیے تم گھر ہی میں رہو. اور میں جاتا ہوں ڈاکٹر کو دکھا کے نہیں ہوں. خدا نہ کرے جس بچے کو آپ لے گئے دکھانے کے لیے وہ بچہ ہاسپٹل میں دم توڑ دے اور آپ وعدہ دے کے گئے بچے کو لے آئیں گے, ختم ہو گئی مجلس دارو, جتنا رونا ہے رو لو, ختم ہو گئی مجلس اسی ایک جملے. خود آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, میں نے قم میں دیکھا ایک طالب علم کو, 5 سال کا حسین بچہ, حافظ قرآن بچہ, بہترین بچہ, چھت سے گرا زمین پر کوما میں چلا گیا. ہاسپٹل میں گیا, ماں بار بار کہہ رہی ہے ہمیں چل کے بچے کو دکھا دیجئے. باپ کہتا نہیں رک جاؤ, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا, جب ٹھیک ہو جائے گا بات کرنے لگے گا تو تم جا کے دے. وہاں ہجوم میں کہاں جاؤ گی, طلاب آ رہے ہیں بچے کو دیکھنے کے لیے, سب کے سامنے تم جاؤ گی تو بے چین ہو جاؤ گی, تمہاری آواز تمہارے بہن کو طلاب سن لیں گے, اچھی بات نہیں ہے. تم مخدرہ ہو, تم پردے دار ہو, اس لیے مناسب نہیں ہے کہ تم جاؤ. وہ طالب علم کہتا ہے میرے ڈاکٹر نے مجھے یقین دلایا تھا کل آپ کا بچہ ہوش میں آ جائے گا. میں گیا لیکن ڈاکٹر ایسا بے تربیت تھا کہ اس نے جاتے ہی مجھ سے کہا کہ آپ کا بچہ تو دنیا سے گزر گیا. مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جملہ جا کر اپنی زوجہ سے کیسے میں سناؤں. میں 3 بار اپنی گلی میں پہنچا اور گلی سے واپس ہو گیا کہ اگر ماں پوچھے گی تو میں کیسے جواب دوں گا. عزادارو جو بھی گیا یقین تھا مر جائے گا, قتل ہو جائے گا, شہید ہو جائے گا. واحد علی اصغر تھے جن کے لیے حسین ابن علی نے کہا تھا اصغر کو دے دو تاکہ پانی پلا کے لے آؤ. ارے کسی کو امید نہ تھی کہ اصغر کا حلق چٹ جائے گا. اب حسین کیا کرے, اب حسین کس طریقے سے جائے رباب کے پاس. کبھی آگے بڑھتے ہیں, کبھی پیچھے ہٹتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے میرے اللہ, رباب کو کیسے جواب دوں گا. ارے ہمت جٹا کر حسین پہنچے. رباب اپنی امانت لے جاؤ, رباب سے پہلے سکینہ. اے میرے بابا میرے اصغر کو پانی پلا دیا. اے بابا اب جو ہٹایا ابا کا دامن من کا ڈالا تھا. ارے ماں دیکھتی رہی, یا بنیا اب مثلوں کا یونان. میرے اصغر کیا تھے